کے میدان کے اندر پہنچ چکا ہے، اور کافر جب غزوہ میدان کے اندر پہنچ کے ایسی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا کہ جہاں سخت مٹی تھی، اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، اور بارش کے نازل ہونے کی وجہ سے جو زمین تھی وہ کیچڑ ہو گئی اور ان لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، اور دوسری طرف مسلمان ہیں۔ اور حضور علیہ تحیت و ثنا جب اپنے صحابہ کو لے کے حضرت حباب ابن منذر اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے اور حضور علیہ تحیت و ثنا ہمارے ساتھ تھے، اور حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا سے حضرت حباب ابن منذر نے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ تحیت و ثنا، کیا آپ نے یہ اللہ کے حکم پر یہاں پڑاؤ کیا یا کسی جنگی حکمت کی بنا پر؟ حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ نہیں، جنگی حکمت کی بنیاد پہ ایسا کیا تھا۔ تو لہٰذا حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا کے صحابہ جب غزوہ بدر کے اندر پہنچ گئے، پھر حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ صحابہ، پھر یہ غزوہ بدر جب پہنچ گیا، حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا نے صحابہ اکرام کی صفوں کے مشاہدہ فرمایا، یہاں تک ایک واقعہ بھی یہاں پیش آیا۔ واقعہ کیا پیش آیا کہ جب حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا مرج الزبیہ کے مقام پر پہنچے نا، تو وہاں ایک بدو سے ملاقات ہوئی۔ جب ایک بدو سے ملاقات ہوئی اور اس بدو سے لشکر کفار کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے لا علمی کا اظہار کیا، کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نہیں جانتے چلو پھر تم ایسا کرو کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں سلامی عرض کر لو۔ جب اس کو یہ بات کہی گئی تو اس نے کیا تم میں سے کوئی اللہ کا رسول بھی ہے؟ مسلمانوں نے اس کو جواب دیا ہاں، ہم میں سے ایک اللہ کا رسول بھی ہے۔ تو وہ بدو نا اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں اللہ کے نبی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ وہاں ایک حضور کا صحابی موجود تھا، اس نے کہا کیا جواب دیا؟ اور صحابی نے کہا کہ تم اللہ کے رسول سے وہ سوال کا جواب نہ پوچھے، بلکہ میں خود تمہیں اس کے سوال کا جواب عطا فرما دیتا ہوں۔ اس صحابی نے کیا سوال اس آدمی نے کیا سوال پوچھا؟ کہنے لگا کہ تم بتاؤ کہ میری اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے تمہیں اللہ کے رسول نہیں بتائیں گے، یہ رسول کا غلام خود تمہیں بتا دے گا۔ اب سلمہ ابن سلامہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ تم نے اپنی اونٹنی کے ساتھ بدمعاشی کیا، بدفعلی کی ہے، جس کی وجہ سے تجھ سے تیری اونٹنی کے پیٹ میں ایک بچہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا سلامہ ابن سلامہ، تم نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، لہذا چپ کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا کے صحابی کے یہ علم کا مقام اور مرتبہ ہے، تو اللہ کے نبی کے علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اب جب یہی قافلہ اللہ کے نبی کا مرج الزبیہ کے مقام پہ پہنچا نا، اب وہاں اللہ کے نبی اس لشکر اسلام کا مشاہدہ فرما رہے ہیں تاکہ بچوں کو واپس کر دیا جائے، جتنے بھی بچے ہیں وہ واپس لٹا دیے جائے۔ اب حضور علیہ تحیت و ثنا نے جب دیکھا کہ لشکر اسلام کے اندر بچے موجود ہیں، حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا واپس چلے جاؤ، اسامہ ابن زید کو حضور نے کہا واپس چلے جاؤ، حضرت براء ابن اعظم کو کہا واپس چلے جاؤ، زید ابن ارقم سے کہا تم بھی واپس چلے جاؤ، زید ابن ثابت الانصاری سے حضور نے کہا تم واپس چلے جاؤ، تم بچے ہو، تم غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ ایک اور بچہ تھا جس کا نام عمیر ابن ابی وقاص تھا، ہے تو بچہ تھا لیکن جذبہ جہاد بہت بڑا لے کے آیا تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ بچہ حضرت عمیر ابن ابی وقاص نا اپنے اپوں کی انگلیوں کے اوپر کھڑا ہو گیا تاکہ اگرچہ میری عمر کم ہے لیکن میرا قد بڑا نظر آ کے میرے نبی مجھے غزوہ کے اندر جانے کی اجازت دے دے۔ جب حضور نے حضرت عمر ابن ابی وقاص کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، حضرت عمر ابن ابی وقاص رونے لگے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تحیت و ثنا، اگرچہ میری عمر تو چھوٹی ہے لیکن میرے اندر جذبہ جہاد بہت زیادہ ہے، میں واپس نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمیر ابن ابی وقاص کو غزوہ بدر میں جانے کی اجازت دی۔ اللہ نے حضرت عمیر ابن ابی وقاص کو شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ وہ بچہ تھا۔ اور ایک طرف جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا کیا صحابہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف آؤ، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی حضرت عمیر ابن الحمام کھجورے کھا رہے تھے، کھجورے۔ اب دیکھیے گا جذبہ جہاد، جب کھجورے کھا رہے تھے نا، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ تحیت و ثنا، کیا واقعتاً جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ حضور نے فرمایا اے عمیر ابن حمام، ہاں جنت کی چوڑائی تو زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ ساری کھجوریں پھینک دی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تحیت و ثنا، میں بھی غزوہ بدر کے اندر شریک ہو جاتا ہوں، کفاروں کے ہاتھوں میں شہادت کا مقام پا کے وہ جنت حاصل کر لوں گا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ اب حضور علیہ تحیت و ثنا نے جب صف بندی فرمائی، ایک طرف کفار ہے یعنی کی تعداد 1000 کے قریب ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد دیکھیے گا بھائیو 313 لڑے نہیں 305 لڑے۔ جب صحابہ اکرام نے ان کفار کا سامنا کیا نا، اللہ کے نبی نے صف بندی فرمائی۔